مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے 30 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان 14 ووٹ حاصل کر سکے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے راجہ فاروق حیدر کو منا لیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے اجلاس میں شریک ہو کر ووٹ کاسٹ کیا۔ افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ نون لیگ کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو 32 ووٹ پڑے تھے۔ سانحہ پیمز پر تحقیقاتی کمیٹی آج رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا تفصیلی رپورٹ 7 روز میں تیار ہوگی۔ رپورٹ کے بعد ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، اس پر سیاست کے بجائے ٹھوس تجاویز دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ بچے جھلسنے سے نہیں دم گھٹنے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ مجرمانہ غفلت سے 14 بچوں کی جان گئی۔ میرے لیے عہدہ یا وزارت کوئی معنی نہیں رکھتی، وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینیٹ اجلاس میں پیمز واقعے پر بحث کے دوران اظہار خیال، کہا اگر ان کا قصور بنتا ہے تو وزارت قربان کر دیں گے۔ 80 مریضوں کو اس فلور سے ریسکیو کیا گیا، 15 بچے نومولود تھے جن میں سے 1 کو بچایا گیا۔ سانحے میں جو ملوث ہیں ان کا انجام چاہتے ہیں، کمیٹی کی رپورٹ آنے دیں۔ وزیر اعظم کی بنائی گئی ایک ہی کمیٹی ہے، پیمز کی اپنی کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی۔ وزیر صحت نے عابد شیر علی کی تنقید کا جواب بھی دیا، کہا لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے سیاست کی بو آ رہی ہے۔ وہ پنجاب میں مرنے والے بچوں کا ڈیٹا دیتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے۔ پیمز اسپتال میں افسوسناک سانحہ ہوا، یہ شہادت جیسے ہوئی اس پر پورا ملک سوگوار ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اظہار خیال، کہا اس پر بھی افسوس ہے کہ یہ اسپتال وفاقی دارالحکومت کے دل میں موجود ہے۔ اگر اسلام آباد میں ہسپتالوں کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے اپنے بچے، ہمارے وزراء کے بچے ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج والدین کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی وہ مذاق ہے۔ سانحے پر صرف وزیر صحت کا استعفیٰ کافی نہیں، وہ تو اخلاقی جواز تک ہو چکے۔ سانحے پر پوری کابینہ کی مجموعی ذمہ داری تھی۔ شہباز سپیٹ فقط لفاظی کر رہے ہیں، انہیں ایوان میں آ کر وضاحت دینی چاہیے۔ سانحے پر پوری کابینہ اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے تحقیقات میں جان بوجھ کر تاخیر کی جاتی ہے تاکہ لوگ بھول جائیں۔ حادثات کو بروقت اقدامات سے روکا جا سکتا ہے۔ پیر کو قائمہ کمیٹی اجلاس میں پیمز معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ معاوضہ جانی نقصان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ پیمز واقعہ دبنا نہیں چاہیے، کیا کبھی کسی نے اسی سے چنگاری نکلتے دیکھی ہے؟ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں سانحے پر سینیٹ کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، مسئلہ اس وقت پیسوں کا نہیں گورننس کا ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا سانحے کو غفلت نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کا قتل ہوا ہے۔ ای ڈی پیمز اتنا طاقتور ہے کہ ہٹا نہیں سکتے، وہاں کیسے شفاف تحقیقات ہوں گی؟ قومی اسمبلی میں پیمز واقعے پر متفقہ قرارداد منظور، پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں سانحے میں جاں بحق بچوں کے لیے مغفرت کی دعا، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان پیمز میں پیش آنے والے واقعے پر غمگین ہے، حکومت ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت سزا دے۔ سانحہ پیمز، وزیر اعظم کی قائم تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ تحقیقاتی کمیٹی نے عملے اور افسران کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے آگ لگنے اور فائر بریگیڈ پہنچنے کی ٹائم لائن چیک کی۔ ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا، متعدد دروازوں پر تالے لگے تھے، تکنیکی سٹاف موجود نہیں تھا، آگ بجھانے کے آلات بھی ناکافی تھے۔ ہسپتال عملہ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غیر تربیت یافتہ تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی 5 روز میں سانحے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔
سانحہ پیمز میں 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کا ذمہ دار کون؟ سانحہ پیمز اسپتال کے 30 سے زائد ملازموں کے بیانات ریکارڈ۔ ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز اور جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے بیانات لیے گئے۔ انکوائری کمیٹی نے ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز کے بیانات ریکارڈ کیے۔ چلڈرن اسپتال MCH میں تعینات 18 سیکیورٹی گارڈز کے بیانات ریکارڈ۔ انکوائری کمیٹی نے اسپتال عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ کمیٹی نے حادثات کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بایو میٹرک ریکارڈ چیک کیا۔ انکوائری کمیٹی نے نیو نیٹل نرسری کی تصویر ویڈیوز بنائے۔ کمیٹی نے زچہ بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کے کوریڈورز کا معائنہ کیا۔ سانحہ پیمز وفاقی حکومت کا متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد کا اعلان۔ پیمز اسپتال میں آگ لگنے کے نتیجے میں جاں بحق نومولود بچوں کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا، حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ مالی معاوضہ قیمتی انسانی جانوں کا نعم البدل نہیں۔ جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ حکومت کی معاونت غم زدہ خاندانوں کی مشکلات میں کمی اور دکھ کا کچھ مداوع کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ سانحہ پیمز وفاقی حکومت کا متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد کا اعلان۔ پیمز اسپتال میں آگ لگنے کے نتیجے میں جاں بحق نومولود بچوں کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں شریک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی وزارتوں کی جانب سے احکامات پر عمل درآمد میں غفلت کا نوٹس۔ وزیراعظم آفس نے 41 وفاقی سیکریٹریز اور محکموں کے سربراہان کو اہم ہدایات جاری کر دی۔ وزیراعظم آفس کے مطابق صرف دفتری کارروائی مکمل کرنا کافی نہیں، مقاصد کا حصول یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم کے احکامات پر عمل۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی پہلی سماعت۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال کے روبرو میر رضا کے والد، والدہ اور وکیل جبران ناصر پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس عمر سیال نے میر رضا کے سال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ کمیشن سربراہ جسٹس عمر سیال نے میر رضا کے والد سے تعزیت کی۔ جسٹس عمر سیال کا کہنا تھا کہ کمیشن پولیس سرجن تفتیشی ٹیم اور کیس سے متعلق شواہد کا جائزہ لے گا اور کوشش ہوگی کہ اہل خانہ کے تمام سوالات کے جوابات ملیں۔ میر رضا کے والد نے کہا کہ 29 روز گزرنے کے باوجود انہیں کیس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ تہران سے ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران سے کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکہ چینی بینکوں پر پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ روس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ حالات پر منحصر ہوگا۔ پیوٹن نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔